معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں جب سے میں حاضر ہوا ہوں، مسلسل رب ذوالجلال کی رحمتوں کے نور کو کالی گھٹاؤں کی طرح برستا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایسا لگتا ہے کہ اس عظیم الشان اور پروقار تقریب پر مسلسل رب ذوالجلال کے رحمت کے فرشتوں کے پروں کی چادر ٹنگی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ بیٹھنے والا ہر شخص رب ذوالجلال کی رحمت کی گود میں بیٹھا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور آنے والے ہر شخص کے دل پر سکینہ اترتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان اور پروقار تقریب کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آ رہی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل امتی مثل المطر لا یدرا اولہ خیر ام آخرہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قاری محمد یونس صاحب پیچھے تشریف فرما ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی سی۔ ذرا توجہ فرمائیں گے کہ آمنہ کے لال کا فرمان ہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر سنیے تاکہ آپ کے سینے کو ٹھنڈ ملے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل امتی مثل المطر لا یدرا اول خیر ام آخر۔ حدیث سن کے ذرا سبحان اللہ کہنے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کی مثال بارش کی سی۔ یہ نہیں معلوم اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر بہتر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ بلائی پہلے دور میں رکھی ہے یا زیادہ بلائی آخری دور میں رکھی ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشد امتی حبا لی ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رعانی باہلہ ومالہ۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جب حدیث پڑھیں تو پھر سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے اعلیٰ کلام ہے قرآن کے بعد، رب کے کلام کے بعد سب سے اعلیٰ کلام۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں۔ اب صحابہ کرام کی محبت سے آپ کچھ آگاہی ہیں، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، من اشد امتی حبا لی ناس یکونون بعدی۔ مجھ سے شدید ترین محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو ہمارے بعد آئیں گے۔ ابھی زمین کی گود نے ان کو دیکھا نہیں، ابھی چشم فلک نے ان کا نظارہ نہیں کیا، ان کی محبت میرے ساتھ شدید ترین ہوگی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود احدہم، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک
شخص یہ خواہش کرتا ہوگا لو رعانی بأہلہ و مالہ، کاش اپنا مال بھی قربان کر دے، اپنے بال بچوں کو بھی قربان کر دے، اور اس کے بدلے میں میرے چہرہ طیبہ کی زیارت کر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی یہ محفل دیکھ کر میرا دل خود وجد کر رہا ہے، ان پر بھی ایک بڑی عجیب و غریب والہانہ کیفیت سی تاری ہو گئی۔ قریب خود ڈوبا ہوا ہوں کہ رب ذوالجلال تیرے محبوب نے جو فرمایا تھا، اگر اس طرح کے لوگ نہ ہوں تو زمانے کے اندر ان حدیثوں کا مصداق ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ زندہ باد شاہدپور شریف، زندہ باد سلیان شریف، جیوے جیوے مرشد جیوے۔ مجلسیں جو صحبتیں آپ کو دستیاب ہوئی، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے اندر سب سے بہترین صحبت کہا۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ایُّ جلسائنا خیر، آقا بتائیے ہمارا سب سے بہترین ہم نشین کون؟ یہ دو چار باتیں توجہ سے سماعت فرمائیں گے تاکہ میں اپنی گفتگو کو جاری کر سکوں۔ یہ سوال آقا کونین سے ہوا ہے، پہلے بھی جو میں نے حدیثیں سنائی ہیں وہ سرکار کا اپنا فرمان ہے، کسی فلسفی، کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر کا نہیں، آمنہ کے لال کا فرمان ہے۔ اور جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اب بولتے ہیں جب وحی الہی ہوا کرتا۔ اب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایُّ جلسائنا خیر، آقا بتائیے ہمارا سب سے بہترین ہم نشین کون ہے؟ اس کے جواب میں پورے قدس کی پتیوں کو حرکت ہو گئی، رحمتوں کے پھول برسے، اور دل کا کشور ادا کر لینے والی آواز میں ہمارے آقا نے فرمایا مَن ذَكَرَكُمُ اللَّهُ رُؤْيَتُهُ۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمارا سب سے بہترین ہم نشین کون ہے جس کے ساتھ ہم بیٹھے سب سے بہتر ہو؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا جس کا چہرہ دیکھنے سے تمہیں خدا کی یاد آ جائے۔ اب تو تم پہ سبحان اللہ کہو، جس کا چہرہ دیکھو، زبان سے کچھ کہے نا، اپنے ملفوظات بھی نہ سنائے، اپنی نگاہیں بھی نہ ڈالے، فقط نگاہیں جھکا کے بیٹھے، اس کے چہرے پر رب ذوالجلال نے وہ تازگی عطا کی، وہ نور عطا کیا ہو، وہ چاشنی اور دلکشی عطا کی ہو، تمہاری نظر اس کے چہرے میں پڑے، تمہارے دل میں رب ذوالجلال کی یاد تازہ ہو۔ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، دوسری بات فرمائی وزاد فی علمکم منطقہ، جب چہرہ دیکھو خدا یاد آئے، اور جب وہ کلام کرے، جب وہ لب کشا ہو، جب وہ ہونٹوں کو چنبش دے، اس کے کلام سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب تک تم داڑیاں مڈانے والے نہ رہو، پھر تمہارے سر ننگے نہ رہیں، پھر تم شریعت کا دامن تار تار کرنے والے نہ رہو، پھر تمہارا ٹوٹا ہوا رشتہ آمنہ کے لال سے مل جائے، تمہارا بگڑا ہوا مقدر پھر سے آباد کر دیا جائے، تمہارے سوئے ہوئے مقدر کو اس کی ایک نگاہ جگہ ڈالے۔ وزاد فی علمکم منطقہ، جب وہ توسل کرے، جب وہ لب کشا ہو، تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اور آخری بات فرمائی وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور جب وہ عمل کرے، جب وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھے، جب وہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہے، جب وہ ہاتھ باندھے، جب وہ اپنی تسبیح پکڑے اپنے ہاتھ میں، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جب وہ تمہارے سامنے عمل کرے تو اس کا ہر عمل تمہیں آخرت کی یاد دلانا شروع کر۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء۔ جب محفل کو چلے ہوئے دیر تو کچھ ہو گئی،
پر میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا یکسانیت کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن اسلمیوں کی محفل اس طرح کی تو ہوتی نہیں، گھر میں نعرہ لگے اور سارے بندے خاموش، اور پھر میں بھی ایسا نہیں بولتا کہ سمجھنا ہے، بالکل دیسی زبان رکھتا ہوں۔ مولانا فروغ القادری صاحب تو بڑے فصیح و بلیغ تھے، بڑے ادیب و عریب تھے، بڑے الفاظ بولتے، تو الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے دکھائی دیتے، تو میں تو سادہ بولنے والا بندہ ہوں، کوئی جملہ ایسا نہیں جو آپ کسی سمجھ میں نہ آئے، اور پھر اپنی طرف سے کہتا بھی نہیں، آمینہ کے لال کے فرمان کا ترجمہ ہی سناتا جا رہا، دو حدیثیں پہلے پڑھی ہیں، تیسری حدیث اب سنا چکا ہوں، اب تینوں حدیثیں جب میں پڑھتا ہوں، اس آخری حدیث کے اندر جو تینوں باتیں سرکار نے فرمائی ہیں، ان کا چہرہ دیکھو خدا کی یاد آئے، ان کا چہرہ دیکھو خدا کی یاد آئے، ان کی باتیں سنو تمہارے علم میں اضافہ ہو، عمل دیکھو تمہیں آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس زمانے میں مشائخ نے اپنا فیض تو عام کیا ہے، اور ہر آستانے کے فیض و برکات بڑے وسیع و عریض ہیں اور بڑے بلند و بالا ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن تمہارے پیر کو رب نے جو شان بخشی ہے، تمہارے پیر کو رب نے جو مرتبہ بخشا ہے، رب ذوالجلال نے جو رخ ان کو دیا ہے، تو بعض پیروں کے مریدوں کو ہم نے دیکھا ہے، کسی کی مذمت میں نہیں کرتا، لیکن ان کی پیری مریدی صرف ان کے آستانے کی حد تک ہوتی ہے، ان کے آستانے میں آئے تو پھر کسی نے کپڑا بھی سر پہ باندھ دیا ہو، کوئی نظریں بھی جھکا کے بیٹھ گیا ہو، کسی پیر کی جو بیت کا سلسلہ ہوتا ہے مسجد تک ہے، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں پھر سر سے کپڑا بھی اتر جاتا ہے، پھر بار بندے کھلے بندوں گھومتا بھی رہتا ہے، پھر وہ چلتے پھرتے کسی بات کی طرف توجہ بھی نہیں دیتا، لیکن رب ذوالجلال نے آپ کے پیر پر جو کرم کیا ہے، آپ کے پیر پر رب ذوالجلال کی رحمت جو برسی ہے، اس کا انداز ایسا ہے کہ ان کا ہر مرید جس طرح مسجد میں دکھائی دیتا ہے اسی طرح بازار میں دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب جس طرح وہ بازار میں ہیں اسی طرح مسجد میں، جس طرح وہ کسی بڑے کے سامنے ہیں اسی طرح وہ تنہائی، ان کی خدمت بھی ویسی ہے، جلوت بھی ویسی ہے، ان کی انجمن بھی ویسی ہے، تنہائی بھی ویسی ہے، جو کہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اور اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ ہر پیر کا انداز اپنا ہے، لیکن تمہارا پیر پیروں میں بھی ایسا دکھائی دیتا جیسے ستاروں کے فرمٹ میں چودھری کا چھاپ ہے۔ تمہارے پیر کو رب ذوالجلال نے جو رتبہ دیا ہے، خدا کی قسم اس کو دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے اس طرح جیسے پھولوں کے اندر گلاب کھڑا دکھائی دے رہا، گلاب کھل گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر اس پر پر آئیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی مرید بھی اپنے پیر سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کسی پیر کی کوئی معاذ اللہ اس کے مرتبے کو گرایا جا رہا ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ خود مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا، ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ، لوگ پوچھتے تھے ان سے تو آپ فرماتے ہیں یہ مجھ سے بھی بڑا ہوا دکھائی دے رہا، اور اپنے بیٹوں کو ان کی زندگی میں لا کے ان کے ہاتھ میں پیش کرتے، اور دکھانا کر کے کہتے تھے اس کے بیچ ہو جاؤ اس کے ہاتھ میں۔ عزیزان گرامی قدر، خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں حضرت خواجہ ثانی زری دربخت اور عالمی مبلغ اسلام، حقیقت میں وہ عالمی مبلغ اسلام ہے جن کی ایک نظر سے بندوں کی توجہ بدلتی تھی، بندوں کے کرم جاری ہوتے تھے، ان کی نظر، جنہوں نے بندوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا پھر سے بنایا، جو حقیقی معنوں میں وقت کا کلندر نہیں تھا اور مقدر کا سکندر نہیں تھا، حقیقی معنوں میں رب ذوالجلال سے رشتے بنانے والی ہستی تھی۔ جب میں ان کی زندگی کو پڑھتا ہوں
اور جب ان کے دروازے سے فیض پانے والوں کو دیکھتا ہوں خدا کی قسم ایسا لگتا ہے جیسے یہ ہستی خواجہ صوفی محمد اسلم پیر طریقت رہبر شریعت سراج السالکین برہان الواصلین کی مانوں میں اس درجے پر پہنچا کہ اپنے پیر سے بڑا دکھائی دے رہا ہے. اور کشف المحجوب میں شاہپور والے سریال والے نہیں انجھے وڈے نور دے نالے نہیں عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش حجویری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواجہ سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا. توجہ فرمائیں گے نا یہ ایسے ہی نہیں تڑپ رہے پیر کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ کو بھی کہتے تم بھی تڑپ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں وہ تو پتھروں کی مانند ہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہے. پتہ چلتا ہے جس دل پہ چوٹ پڑتی ہے وہ نرم ہوتا ہے. پتھر دلوں پہ چوٹیں نہیں پڑتی ان دلوں پہ چوٹ پڑتی ہے جو عشق مصطفیٰ سے سیراب ہو جایا کرتا ہے. خود حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کر دیا ہے. اب غور ذرا میری طرف بھی کرو نا کیونکہ یہ گفتگو یہ وجہ تو ہماری وجہ سے طاری ہوا ہے. کدھر جاتے ہیں عزیزان گرامی قدر ابھی وجہ اور بھی طاری ہوگا جو گفتگو جاری رہی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیے. حضرت علی تو فرماتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ. ابھی توجہ میری طرف نہیں میں ان کی محنت کرتا ہوں ذرا پیچھے آ کے بیٹھ جائے مجھے نہیں سنتے آپ کو دیکھنے لگا سارا زمانہ. عزیزان گرامی قدر سنیے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا فرمان فرماتے ہیں من لا وجد لہ لا دین لہ. جس بندے کی طبیعت میں وجد طاری نہ ہو جس کو قرآن سن کر آمنہ کے لال کی باتیں سن کر جس کی طبیعت میں اثر نہ ہو جس کو اپنے پیر و مرشد کے آواز سن کر دل پہ چوٹ نہ پڑے. حضرت علی کا فرمان حسن و حسین کے بابا کا فرمان فاطمہ کے سر کے تاج کا فرمان آقا کونین کے بھائی کا فرمان مگر اللہ وجد لہ لا دین لہ. جس کو وجد نہ ہو سمجھ اس کا دین کوئی نہیں ہے. اس لیے وجد کا تعین ہونا دین کے اہم تقاضوں سے ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے. اور میں اس کو پڑھا کہاں سے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے سیر الاسرار اس کے اندر وہ بیان کرتے سرکار کا فرمان ہے کہ کہتے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوات جلوت من جلوات الحق توازی عمل الثقلین. حضرت غوث اعظم نے یہ حدیث نقل کی ہے. فرماتے سچے جذبوں میں سے ایک جذبے کا نصیب ہو جانا دونوں جہانوں کے اعمال کے وزن کے برابر ہوتا ہے. اس لیے اپنی کفیت پہ وہ معاملہ طاری کرو تاکہ ہم بھی آج کی اس محفل کو بھرپور طریقے سے اس کو باقاعدہ طور پہ ہم اس سے سیراب ہو سکیں. عزیزان گرامی قدر میں جو بات کر رہا تھا آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ کے پیر و مرشد کو رب الجلال نے جو مرتبہ دیا وہ سراج السالکین برہان الواصلین وہ صوفیہ کے بھی امام ہیں اولیاء کے بھی امام ہیں وہ مجاہدین کے بھی امام ہیں اور عاشقوں کے بھی امام ہیں. حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمت اللہ علیہ. اب میں دنیا پوری کو چیلنج کرتا ہوں اس مقابلے میں ان کا کوئی ایک چاہنے والا بتاؤ سنت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلا دکھائی نہ دے رہا جس کا ظاہر بھی ایسا ہو جس کا باطن بھی ایسا ہو جس کا قول بھی ایسا ہو جس کا فعل
واسطہ کرتا ہے، اور اس زمانے کے اندر وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے مریدوں کو آگے فیض بڑھا دیا ہے۔ آپ نے خلفاء پر ان کی بھی بڑی مہربانی ہوئی ہے، ان کا کرم بھی بڑا برسا ہے، ہر ایک مرالا ہے ان کا، لیکن جو مرتبہ صوفی محمد ارشد معلوم ہے دیکھا ہے، ابھی کان سے سنا ہے، جب یہ ہمارے محترم المقام جناب فریدی صاحب اور محترم المقام جناب یوسف میمن صاحب جب اپنا کلام پڑھتے تھے تو کسی جگہ پر انہوں نے ارشد صاحب کا نام لیا تو پھر ان کا ماتھا ٹھنک گیا۔ ابھی میں سن رہا تھا، انہوں نے اپنے مریدوں سے اپنے چاہنے والوں سے اشارہ کیا، میرا کیوں لیتے ہو، میرے پیر کا لو۔ سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اپنا نام سننا نہیں چاہتا، سب کچھ لٹانے کے باوجود بھی اپنا نام نہیں، پھر بھی اپنے پیر کا کرانا چاہتا۔ راستے میں آ رہا تھا، میرے ساتھ فیضان عرفانی میرے ساتھ تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ کبھی صوفی ارشد محمود صاحب بھی غصے میں آتے دیکھے تو نے؟ حضرات ذرا غور فرمائیے گا میری بات کی طرف، کہتے وہ کبھی غصے میں نہیں آئے، ہمیشہ چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، اور یہ صرف ادھر ہی نہیں رہتا، حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال السنتهم رطبة من ذکر اللہ يدخلون الجنہ وهم يضحكون۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پر غور کر لیتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے جن کی زبان ذکر الہی سے کر رہی ہے، جن کی زبان میں ہمیشہ اللہ اللہ کے ترانے جاری ہے، صبح و شام اللہ اللہ کے نام کے وظیفے کرتے، اسی نام کی مالا جپتے رہتے، فرمایا وہ دنیا میں در رکھتے ہیں زبان کو، فرمایا يدخلون الجنہ، جب وہ جنت پہ جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وهم يضحكون، جنت میں داخلے کے وقت بھی مسکراتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، ادھر بھی ان کے چہرے پہ سلوٹیں نہیں ہوں گی، ادھر بھی ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، مسکراتے داخل ہو جائیں گے۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان۔ اب میں اس سے پوچھتا تھا بھائی کبھی غصے میں آتے دیکھا ہو؟ کہتے کبھی بھی نہیں آتے غصے میں۔ میں نے کہا کوئی موقع تو بتانا۔ کہتے ایک مرتبہ میں نے دیکھا ان کو غصے میں آتے ہوئے۔ میں نے کہا کب؟ وہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ سردمین بلائے باری شریف میں، کہتے ہیں حضور خواجہ خواجگان کا عرس ہو رہا تھا، کسی وجہ سے حضرت صوفی ارشد محمود صاحب لیٹ ہو گئے، کہتے ہیں آنے میں دیر ہو گئی، جب آئے تو پھر محفل لگی تھی، جیسے ہی محفل میں داخل ہوئے ان کے نام کا نعرہ لگا، کہتے جس نے نعرہ لگایا نا پلٹ کے اس کی طرف دیکھا غصے سے، کہتے میں نے دیکھا پورے 5 منٹ تک اس کو غصے سے دیکھتے، میں نے کہا تو نے کیا سمجھا تھا اس سے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، کہتے میں یہ سمجھا تھا کہ انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ محفل میرے پیر کی ہو تو میرے نام کے نعرے کون لگاتا، پھر بھی سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اپنے پیر کا نام نہیں سننا چاہتا، آپ کا نام نہیں سننا چاہتا۔ اور میں جو بات آپ کو سنانے لگا تھا نا کشف المعجوب سے، حضرت داتا گنج حسین حجویری فرماتے حضرت سدری سکتی سے کسی نے پوچھا کہ کوئی مرید بھی اپنے پیر سے بڑھ سکتا ہے؟ کہتے ہاں بڑھ سکتا ہے۔ صاحب فرماتے جس طرح کہ میرا مرید جنید مجھ سے بڑھ گیا ہے، تم کے کہو نا سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے کہ سدری سکتی کا کیا مرتبہ ہے۔ فرماتے میرا مرید جنید مجھ سے بڑھ گیا۔ اب آگے سنو ذرا جنید بغدادی کی بات، کہتے جب میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا کہ بڑھ گیا ہے، کہتے میرے دل کے اندر بھی یہ کھٹکا پیدا ہونے لگا کہ میں اپنے پیر سے بھی بڑھ گیا ہوں۔ فرماتے ایک مرتبہ لوگوں نے مجھے کہا کہ تو بڑا فصیح و بلیغ ہے، بڑی فصاحت رکھتا ہے زبان میں، تو ہمیں کوئی تقریر سنا۔ فرماتے میں نے کہا نہیں، پیر کے ہوتے ہوئے میں نہیں سنا، اگر پہلے دن سے بھی چل رہا ہے، پیر کی موجودگی میں نہیں سناؤں گا تقریر۔ کہتے پھر علماء نے کہا، پھر بھی انکار کر دیا، کہتے پھر میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا کار تقریر، کہتے میں پھر بھی خاموش ہوں۔
میں نے کہا آپ دوست ہو میں کیا کروں، میں تو خود نہیں کرنا چاہتا. فرماتے ایک رات مجھے خواب میں آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو گئی. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے، مجھے آگے فرمایا جنید تقریر کیوں نہیں کرتا، زمانہ تو اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور یہ جنید کوئی معمولی درجے کا بندہ نہیں ہے. یہ جنید کسی چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے، داتا نے بخشی حجویری کا بھی پیر ہے، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا بھی پیر ہے. فرماتے سرکار میرے خواب میں آئے، مجھے آگے فرماتے ہیں تقریر کر کیوں نہیں کرتے. فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جو میرے پیر نے بات کہی تھی کہ یہ مجھ سے بھی بڑھ گیا، تو اس دل میرے اندر کھٹکا لینے لگی وہ بات. کہتے نماز کے لیے میں کھڑا ہوا، ابھی میں نے نماز کا سلام نہیں پھیرا تھا، میرے پیر مرشد نے مجھے پیغام بھیجا. حضرت سری سٹی نے بندہ بھیجا، کہتے جیسے یہ خروج میں سونے ہی ادا کرے نا، یہ خروج میں سونے سمجھتا ماشاءاللہ. جب میں نے آپ کے بزرگوں میں ایسے بندے دیکھے، جب بڑی سے بڑی مشکل بھی بات میں نے کی ہے ان کو پہلے معلوم ہوتی، اور یہ علم لدنی ہوتا ہے خاص. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے بھائی کہ ویسے ہی میں بات کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے اذا احب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم. جب رب کسی بندے کو محبوب بنائے پھر وہ استادوں کی خدمت میں نہیں بھیجتا اسے، پھر دروازوں پر مکتبوں پر نہیں بھیجتا، پھر مدرسوں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے چکر نہیں لگواتا اسے. اذا حب اللہ عبدا علمہ من غیر تعلم. آقا کونین فرماتا جب رب کسی بندے سے محبت کرے پھر استادوں کا خدمت گزار بننا اس کو گوانا نہیں، پھر کسی کے دروازے میں نہیں بیٹھتا، پھر خود بنا دیتا ہے اس کو سارے بندے ہوتا ہے. اچھا میں یہ کہتا ہوں آپ دیکھ لیجیے حضرت خواجہ صوفی محمد رسول کتنے بڑے تھے، اللہ غور کیجیے بندے کتنے سیدھے کر دیے، لاکھوں کی تعداد میں بندوں کو سیدھا کر دیا ہے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات سنانا چاہتا ہوں علم کا مقصود یہ ہے کہ بندہ سیدھا ہو. تو جب بڑے بڑے علم والوں سے سیدھے نہ ہو تو پھر ننگے پاؤں والا بشر حاصل سیدھا کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پھر علامہ تبلیغ باغ سیدھا کرتا دکھائی دیتا ہے، پھر سلطان باہو سیدھا کرتا دکھائی دیتا ہے، پھر خواجہ صوفی محمد اسلم بھی سیدھا کرتا دکھائی دیتا ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نماز کا سلام نہیں پھیرا تھا، میرے پیر مرشد نے مجھے پیغام بھیج دیا اور فرمایا جب یہ خروج سونے ادا کرے نا فوراً ہی سے ایک بات کہنا. اب میں یہ پوچھ رہا تھا خروج پہ سونے جس کو نہیں آتا وہ آگ کھڑا کرے نا، میں نے الٹا کر کے پوچھا تھا کہ کوئی نہ کھڑا کرے تاکہ میں خود ہی بتا دوں. یہ ٹرمینالوجی ہے اسلام کی، نماز کے فرائض اس میں سے یہ ٹرمینالوجی آف اسلام ہے. خروج پہ سونے اس کا مطلب ہوتا ہے ارادے کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا، اسلام پھیرنا جسے کہتے ہیں. نماز میں کھڑا تھا نا، میرے اسلام پھیرنے سے پہلے میرے پیر کا پیغام آ گیا. میں جو بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ پیر اپنے مرید کو، اب زمانے کا کوئی بندہ اپنے سے آگے بڑا کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، کسی بندے کی فطرت میں یہ شامل نہیں چاہتا میں ہی آگے، سب سے آگے میں ہی ہوں. لیکن پیر کے دل میں رب نے محبت ڈالی، وہ اپنے مرید کو اپنے پیچھے نہیں آگے دیکھنا چاہتا ہے. خدا کی قسم وہ چاہتا ہے میرا مرید مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے، مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. حضرت سری شکتی نے پیغام بھیجا، جنید بغدادی سلام پھیرے اس کو میرا پیغام دو. پیغام کیا تھا؟ پیغام دینے والے نے آ کے یہ کہا جناب آپ کے ہم اسروں نے کہا تقریر کرو نہیں کی، آپ کے پیر نے بھی کہا تھا تقریر کرو نہیں کی، اب تو سرکار نے خواب میں آگے کہا اب تو کرو نا تقریر. حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ پیغام پہنچنے کے ساتھ ہی میرا جتنا خیال تھا سارا کر لیا، اس کی دیوار ساری پسند ہو گئی. کہتے میں سوچنے لگا کہ میں تو اپنے پیر کے کسی حال سے واقف نہیں، تو میرا پیر میرے خوابوں سے بھی آگاہ ہو گیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھتا ہوں میرے پیر کو پتہ نہیں،
اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں داتا کر مجھ سے زبیری نے لکھا ہے، میں اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں، سمجھا دوں یہ باتیں۔ حضرت باز بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کا قول نقل کیا داتا صاحب نے، اور یہ حضرت باز بستامی بھی تمہارے پیر ہیں، شیخ نقشبندیہ کو یہ کمال حاصل ہے۔ حضرت باز بستامی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں داتا کر مجھ سے زبیری نے لکھا، فرماتے ہیں ہمارے شیخ جنید بغدادی کہتے ہیں ابو یزید ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے فرشتوں میں جبرائیل امین ہے۔ کہتے ہیں میں بستان شہر کے دروازے پہ گیا تو کہ میں نے دیکھا انہوں نے شیطان کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا، ٹکٹکی پہ چڑھا دیا شیطان کو پکڑ۔ کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا، میں نے پوچھا سرکار یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج شیطان کو پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ طبیعت میں بڑا جوش تھا، طبیعت میں بڑی جولانی تھی۔ حضرت باز بستانی فرماتے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ایک دن میری ٹکر ہو گئی تھی جیسے، اس نے کہا تھا جہاں چاہوں جاؤں گا لیکن بستان میں نہیں آؤں گا، بستان میں میرا داخلہ بند ہے۔ حضرت باز بستانی فرماتے اس نے وعدے کی پابندی کی ہے عرصے تک، لیکن آج اس نے میرے ایک مرید کے دل میں معمولی سا مسئلہ ڈالا ہے، کہتے ہیں میں اس کی پاداش میں بدل کر سولی پہ چڑھا دیا۔ گفتگو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں سمجھتا تھا شاید وقت ہے، لیکن میں تھوڑی مختصر کر رہا ہوں۔ مضمون تو میرا تھا شان صدیق اکبر، مضمون میرا تھا آقا کونین کا میلاد، اس پر میں دو چار باتیں تو کرنے دو، دو چار منٹ میں یہ لگتی نظر نہیں آتی۔ جب میں آیا نا، مجھے صوفی صاحب فیاض صاحب نے خصوصی حکم فرمایا، پچھلے دن ملاقات ہوئی تو فرماتے پچھلے سال ہم نے تجھ سے حکم دیا تھا، اب وہ اسی دوران سال میں کسی کے رات رابطہ نہیں ہو سکتا، تو آج کے دن میں نے پیٹر برا کے ساتھ ایک جگہ ہے وہاں پہ قاری علی محمد صاحب یہ نور ٹی وی پہ آتے ہیں، انہوں نے مجھ سے ٹائم لے رکھا، اشتہار بھی چھپ گیا، تو ان کا حکم ہوا تو میں نے کہا کیا کریں، پھر میں نے ان سے معافی مانگی، تو راستے میں بھی 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا، یہاں پہ 20 میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، تقریباً 2-3 گھنٹے رکی، میں سوچتا تھا بھائی ان کی محفل چھوڑی ہے کہیں خراب ہی نہ ہو جائے، اس کا کچھ اثر دکھائی دے رہا ہے مجھے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کرنے لگا تھا بات ختم کر دو، سنیے۔ حضرت باز بستانی رضی اللہ تعالیٰ نے سولی پہ چڑھا دیے، اب مریدوں کی تعداد تو لاکھوں کی تعداد میں، اب ان کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے مرید کے دل میں مسئلہ ڈالا ہے؟ اس لیے کوئی مرید یہ نہ سمجھے کہ میرا پیر جو ہے مجھ سے واقف نہیں۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات کرنے لگا تھا نا، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دو اس کا پیغام پیر صاحب کا پہنچا، کہتے میں سمجھ گیا کہ میرے پیر کی تو نگاہ ہر وقت میرے اوپر ہے، لیکن مجھے نہیں پتا ہی کیا، کہتے پھر میں خاموش ہو گیا۔ کہتے میں پیر صاحب کی بارگاہ میں گیا، میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہتے ہیں جس وقت تو یہ خواب دیکھتا تھا اس وقت میں نے خواب دیکھا۔ کہتے کیا خواب دیکھا؟ کہتے تو نے تو مصطفیٰ کو دیکھا، میں نے مصطفیٰ کے رب کو دیکھا، میں نے رب الجلال کو دیکھا کہ رب الجلال نے ہمارے آقا محمد عربی کو حکم دیا اور فرمایا جاؤ جنید کے پاس، وہ کسی کی بات نہیں مانتا، آپ کی مانے گا، جاؤ جنید بغدادی فرماتے مجھے پتا چل گیا کہ مرتبہ تو بڑا ہے لیکن پیر کا مرتبہ مجھ سے بھی بڑا ہے، جتنا بھی بڑا ہو جاؤں پھر بھی ان کا بڑا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی محمد ارشد صاحب کو دامت برکاتہ ملالیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا ہے اس کے لیے تو میں ایک شعر یاد کر سکتا ہوں اب اس موقع پر۔ وہ کہتے ہیں کہ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ایسا ہوا ہے وقت کی تنگ دامانی نے ساتھ نہیں دیا، وگرنہ میں اپنا مضمون آپ کی خدمت میں ضرورت کرتا۔
صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے حوالے سے اور آقا کونین کے معراج کے لیے جملہ کو سنانا چاہتا ہوں. اب دو باتیں ہماری گفتگو میں ہوئی ہیں جن کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بات یہاں پہ بیدم غازی صاحب کا شعر پڑھ کہ بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں اس در کے. اب کوئی بندہ اس سجدے کو کسی دوسرے معنی میں تعبیر نہ کرے. ہمیں معلوم نہیں وہ شاعر نے کیسے کہا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان، انہوں نے بھی ایک شعر اس سے ملتا جلتا کہا ہے. ہمیں اس کی توجیہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبیں سائے سجدہ نہ سمجھنا جبیں سر دیتا ہوں نظرہ. تو ہمیں لگتا ہے بیدم بارسی بھی اپنا ساری اتنا کرے ان کے دروازے پر رکھتا ہے، اس لیے اس کو کوئی غلط نہ سمجھے. دوسری بات یہ کہ سامنے شعر لکھا، یہ مولانا ظفر علی خان صاحب کا شعر ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی ابو بکر عمر عثمان و علی ہم مرتبہ ہیں یاران نبی. اب یہ مرتبہ جو ہے نا اگر سیدھے انداز میں دیکھا جائے تو یہ فکر ان کا درست نہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے اپنی محبت سے، اگر وہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا قرآن تک جتنے لگے نفس نبوت میں برابر ہے، لیکن فضیلت کی جہاں پہ بات آتی ہے وہاں پہ آمنہ کے لال جیسا کوئی نہیں. اور اسی طرح یہ ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، نفس صحابیت میں برابر ہیں، لیکن ابو بکر ان جیسا پھر کوئی نہیں ہے. ایک تو حدیثیں مجھے سنانے کی اجازت دے دو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کنز العمال میں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 526 پر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر خیر من الاولین وخیر من الآخرین وخیر من اہل السماوات وخیر من اہل الارضین الا النبیین والمرسلین. ابو بکر و عمر پہلوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر بعد والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر زمین والوں سے بھی افضل، ابو بکر و عمر آسمان والوں سے بھی افضل. مرتبہ تو دیکھو. فرمان میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے خیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں امت محمدیہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، کہتے پھر میرا مرتبہ ہے تینوں کے. حضرت علی شیر خدا کا اپنا فرمان. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ. آپ کے پیر کا یہ مرکزی مضمون ہے. حضرت خواجہ صوفی محمد حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں من احب ابا بکر، یہ میں کتاب ساتھ لایا ہوں جو دیکھنا چاہے. حضرت علی فرماتے ہیں من احب ابا بکر فإنہ یوم القیامہ مع ابی بکر، کہتے ہیں جس نے ابو بکر سے محبت کی قیامت کے دن ابو بکر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. بات کر کے ختم کروں گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابي بکر صدیق الا ان يكون نبيا. اللہ کی قسم آج تک اس دھرتی پر کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے، نہ سورج کسی پر غروب ہوا ہے، نہ کسی پر دن کا اجالا پھیلا، نہ کسی پر رات کا اندھیرا ہوا تو نبیوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے. درست نظریہ یہ ہے جس طرح ان کی خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کے مرتبوں کی ترتیب ہے.
کیونکہ یہ لکھا ہوا شعر ہے، میں دیکھتا ہوں کہ دور دراز سے ساتھی آئے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقی اعتبار سے مرکز ہے۔ یہ صوفی محمد فیاض صاحب کا آستانہ ہو، صوفی عابد صاحب کا آستانہ ہو، صوفی عبدالرزاق صاحب کا آستانہ ہو، سلیان شریف کا آستانہ ہو، حضرت صوفی خواجہ محمد ارشد محمود کا آستانہ ہو، یا حضرت خواجہ صاحبزادہ ریاض احمد کا آستانہ ہو، جو دور دراز سے لوگ سیکھنے آتے ہیں، جو ان کی نظر ادھر پڑتی ہے گھر میں وہی جا کے رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کی دل داری اس مسئلے میں ہوئی ہو تو میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی، معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔